نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سارے حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی محترم علماء کرام، قراء عظام، طلبہ قرآن، تمام سامعین حضرات، مجھے اس پروگرام میں آ کے الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور الحمدللہ قرآن کریم کی برکت سے اکثر و بیشتر پروگراموں میں تو آنا جانا رہتا ہی ہے، لیکن جہاں اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے شاگرد اگر ان کے پروگرام میں جا کے شرکت کریں تو بہت زیادہ دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کی پاک ذات سے امید ہے کہ یہی ہمارے طلبہ، ہمارے بھائی جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا، انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے بخشش کا پروانہ بھی بنا دے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن کریم کے 2 حق ہیں، 5 حق ہیں. قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، جن میں سے صرف 2 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب ہے، اور جو کچھ اس میں فرمایا گیا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. یہ ہے ایمان بالقرآن. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس یا میرے پاس 1000 روپیہ ہو، 1000 روپیہ، اس میں سے آپ 100 روپیہ کسی کو صدقہ دے دیں، کسی غریب کو، تو باقی کتنے بچے بتائیں؟ 900. 100 کم ہو گئے نا، 1000 میں سے 100 چلا گیا، باقی بچ گئے 900. 100 روپے کم ہو گیا. اور اگر آپ کسی کو 10,000 روپے قرضہ دے دیں اور اس سے کہیں کہ میں 12,000 واپس لوں گا، تو جب وہ 2,000 اوپر دے گا تو 12,000 زیادہ ہو گیا نا 10,000 سے. 2,000 اس نے جو اوپر دیا وہ سود ہے، لیکن زیادہ تو ہو گئی نا رقم. 1000 روپے میں سے 100 روپے صدقہ دیا تو 900 رہ گئے، پیسے کم ہو گئے. 10,000 کسی کو ادھار دے دیں اور 6 مہینے بعد 12,000 واپس لے لیں تو 10,000 بڑھ گئے. اب عقل، نظر، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ دیا تو پیسے کم ہو گئے، سود کا معاملہ کیا تو پیسے زیادہ ہو گئے. اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ 100 روپے دے کے 1000 روپے میں 900 ہو گئے، یہ ہمیں غلط نظر آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ویربی الصدقات، جو صدقہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، جو سود ہے اللہ اس کو کم کر دے گا. حالانکہ آپ نے 10,000 پہ 2,000 زیادہ لی ہیں، آپ کے پاس 12,000 ہو گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ جو 2,000 آئے نا یہ 10,000 کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. اور یہ جو 100 روپے آپ نے صدقہ دیا ہے یہ آپ کے باقی 900 میں بھی برکت کر کے اس کو بھی 100 گنا زیادہ بڑھا دیں گے. عقل کہہ رہی ہے سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے صدقے سے پیسہ گھٹ رہا ہے. اپنی عقل، اپنی نظر کو جھٹلا کے اللہ کے قرآن کی بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان بالقرآن، کہ میں صدقہ دوں گا تو میرے پیسے گھٹیں گے نہیں، بڑھیں گے. میں سود پر آؤں گا تو میرے پیسے گھٹیں گے، بڑھیں گے نہیں. تب آپ سمجھیں گے کہ واقعی آپ کا قرآن پر ایمان ہے. دوسری مثال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اس میں شہد کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی اڑتی ہے کہیں گھر کی چھت پہ، کہیں درخت کے ساتھ، کہیں کھیت میں، کہیں پھولوں پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے رس چوستی ہے، رس چوس کے جگہ جگہ سے جا کے پھولوں کا، اور پھر آ کے اپنا گھر بناتی ہے۔ کسی چھت پہ آپ دیکھ لیں گے، کسی درخت پہ دیکھ لیں گے، کسی کھیت پہ دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد مکھی تو بنا کے اڑ جاتی ہے، وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صبح کے وقت جو ہے 1 چمچ کم و بیش شہد 1 گلاس پانی میں ڈال کے اسے نوش فرماتے تھے، پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر کے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے شوہر کو شہد کھلاؤ۔ وہ گئی، اس نے جا کے اپنے شوہر کو شہد کھلایا، اس کو اور درد ہو گئی پیٹ میں زیادہ، پھر آئی یا رسول اللہ میرے شوہر نے شہد کھایا، اس کی درد بڑھ گئی ہے، فرمایا دوبارہ شہد کھلاؤ۔ پھر شہد کھلایا، اس کو موشن لگ گئے، جلاب لگ گئے۔ وہ پھر آئی یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کو شہد کھلایا، اس کو موشن جلاب لگ گئے، اس کے پیٹ کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے شوہر کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، جاؤ دوبارہ جا کے اپنے شوہر کو شہد کھلاؤ۔ تیسری بار وہ گئی، جا کے اس نے اپنے شوہر کو شہد کھلایا، اور اس کا پیٹ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ شہد کھانے کے بعد اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب بظاہر نظر آ رہا تھا کہ شہد کھانے سے پیٹ میں درد ہو گئی، شہد کھانے سے موشن لگ گئے، لیکن اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر شفا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ اس کے اندر شفا ہے۔ یہ 100% بات ہے جب اللہ کے قرآن نے فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے شوہر کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کم از کم یہ تسلیم تو کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اسی کے اندر جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اسی پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اسی کے اوپر زندگی گزارنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا سکے۔ یہ دنیا کفر، یہ جو امریکہ برطانیہ لوگ وہاں جو جاتے ہیں نا، تو کچھ عرصہ وہاں رہ کے پھر وہاں سے آ کے ادھر کے گن گاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن قرآن نے جو دیانتداری اور امانت داری کے اصول بتائے ہیں وہ اپنا کے وہ لوگ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو چھوڑ کے دنیاوی لحاظ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، انہی کو چھوڑ کے ہم دنیاوی لحاظ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی قرآن پہ گزر رہی؟ ہمارے ذہن اور معاشرے میں قرآن پاک، قرآن کے طلباء، علماء، قرہ، آپ ان کا ایک امیج جو ہمارے ذہن میں ان کا مقام ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ ایک قاری صاحب کو ٹیوشن رکھیں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، ایک ٹیچر رکھیں جس نے آ کے آپ کے بچے کو سائنس اور انگریزی اور اسکول کی تعلیم دینی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم سکھانی۔ جو انگریزی پڑھانے آ رہا ہے اس کی فیس ہے 10,000، 50,000، 30,000 فیس لے کے بچے کو سائنس پڑھا رہا ہے اور انگریزی پڑھا رہا ہے، کمپیوٹر سکھا رہا ہے، اور جو قاری صاحب آ کے آدھا گھنٹہ دے کے قرآن شریف پڑھا رہا ہے اس کو 1,000 روپے فیس دے رہے ہیں، اس کو 1,000 روپے دے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن کے اندر جو مقام، جس حساب جو ہمارے ذہن میں مقام ہے، وہ اس کا اندازہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو قرآن کا قاری ہے اس کو 1,000 روپے دے رہے ہیں، جو اسکول کا ٹیوشن پڑھا ہے اس کو 10,000، 20,000، 50,000 تک ٹیوشن دے رہے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہن میں مقام ہی ان کا یہ ہے تو ان کا فیض ہمیں کیسے ملے گا؟ آپ خود عوام کا مسئلہ، علماء کا نہیں، عوام کا مسئلہ ہے کہ جس امام کے بارے میں دل مطمئن نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عوام کا مسئلہ ہے کہ جس امام کے بارے میں دل مطمئن نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے اس کے پیچھے، حالانکہ عقیدے کا صحیح ہے، نیک ہے، متقی ہے، اس کے دل میں کوئی بدگمانی ہے تو یہ نماز نہیں پڑھتا۔
کہ جی میری نماز نہیں ہوگی، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے کہ میری نماز نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کے دل میں بدگمانی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو جب آپ قاری قرآن کی تحقیر آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو کس طریقے سے اس کا فیض آپ کو پہنچے گا، کس طریقے سے قرآن کریم کا فیض آپ تک پہنچے گا؟ تو پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان، اور دوسرا حق کیا ہے قرآن کریم کا؟ وہ ہے تلاوت بالقرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں قسم کھاؤں نا، قسم تو ہانے سے نہیں ہوگا کہ قرآن کریم تو آپ تلاوت تو آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہوں گے، لیکن حق تلاوتی ہی، ایسی تلاوت کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے، اگر یہ دیکھنا ہے تو خدا کی قسم قرآن کریم کے مکتب اور مدارس اور مکاتب قرآنیہ میں جائیں، وہاں اس کا مصداق نظر آئیں گے۔ وہاں طلبہ، جیسے ابھی یہ مولوی بختیار صاحب کہہ رہے تھے کہ صبح 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک مدرسوں میں الحمدللہ طلبہ قرہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں، پھر دن کو، پھر ظہر کے بعد، پھر شام کو ان کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن پڑھانے میں، قرآن سننے میں، قرآن سنانے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں گزر رہی ہے۔ یہ ہیں جو یتلونہ حق تلاوتی کا مصداق ہیں۔ یہ مدارس ہیں جو حق، ابھی بجلی جیسے ہم بیان چل رہا تھا اور بجلی چلی گئی، ایک جگہ پہ ہم گئے، بیٹھے ہوئے تھے کچھ دنیا دار لوگ بھی، کچھ دوسرے بھی۔ یہ دنیا دار لوگ جو ہے نا، حکومت والے اور دنیا دار، ان کے اندر ایک بیماری ہے، منافقت کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی اندر، ساری خرابیاں خود کریں گے اور کہیں گے یار مدرسوں کی وجہ سے مولوی نے تباہ کر دیا، مولویوں نے اور انہوں نے جو ہے نا پاکستان کو برباد کر دیا۔ ایک جگہ باقاعدہ ایک شخص نے یہ تنقید کی کھڑے ہو کر کہ یہ ملا اور قرہ اور یہ مولویوں نے کیا کیا آج تک، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ بدبختو، اللہ تمہیں ہدایت دے، جب سے پاکستان بنا 70 سال سے زیادہ ہو گئے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ملا، مولوی، قاری، حافظ، ان کے ذمہ 2 کام ہیں۔ ان کے ذمہ کتنے کام ہیں؟ 2۔ نمبر 1 مسجد کی امامت، بچوں کو قرآن پڑھانا۔ آج تک 70 سال میں پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں کہیں کوئی ایک قاری، کوئی ایک عالم مولوی دکھا دیں جو نماز پڑھانے سے انکار کر رہا ہو یا نماز صحیح نہ پڑھا رہا ہو۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ کوئی ایک قاری دکھا دیں جو بچوں کو قرآن نہ پڑھا رہا ہو یا صحیح نہ پڑھا رہا ہو۔ اس کے ذمہ آپ نے کیا لگایا؟ نماز پڑھانا، بچوں کو قرآن پڑھانا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ دوسرا آپ نے ان کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھانا ہے، شادی ہو تو نکاح پڑھانا ہے۔ یہ 2 کام ہے بس، مسجد کی امامت، قرآن پاک پڑھانا بچوں کو، کوئی فوت ہو جائے جنازہ یا نکاح پڑھانا، یہ 2 کام مولوی کے ذمے لگائے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو الحمدللہ مولوی قاری پوری امانت داری سے، دیانت داری سے قرآن بھی پڑھا رہا ہے، مسجد کی امامت بھی کر رہا ہے، جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، نکاح بھی پڑھا رہا ہے۔ جو اس کے ذمے تھا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اور بدبخت، بددیانتی، لوڈ شیڈنگ، چوری، سارے دنیا داری اور چوری اچکے کے کام آپ کو ان حکمرانوں میں اور دنیا داروں میں نظر آئیں گے۔ بدنام کریں گے تو مولوی کو کریں گے، الزام لگائیں گے تو مولوی پہ لگائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پاکستانی حکمرانوں نے اور پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر طریقہ اختیار کیا انہوں نے باقاعدہ اس ایجنڈے پر۔ کیا قادیانی، کیا دشمنان صحابہ، کیا دوسرے لوگ اس ایجنڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے تنخواہ لے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس اسلامی مملکت پاکستان کو برباد کریں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی کر کے، اس ملک کے اندر جو ہے بے امنی اور فساد پیدا کر کے، علماء کو شہید اور قتل کر کے، عوام الناس کو قتل کر کے، جگہ جگہ چوری۔ آپ گھر سے 1 لاکھ روپے لے کے بینک تک یا بینک سے 1 لاکھ لے کے گھر تک آتے ہیں، آپ کی جان کانپ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکو، کوئی چور چھین نہ لے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو برباد کرنے میں، لیکن یہ ملک بچا ہوا ہے۔ تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان قرآن والوں، ان طلبہ، قرآن پڑھنے والے، یہ علماء،
یہ سارا دن قرآن کی بات کرنے والے، فجر سے لے کر رات تک قرآن پڑھنے والے، یہ تبلیغ والے گلی محلوں میں نکل کر اللہ کے رسول کی بات کرنے والے، یہ علماء اور طلباء، ان کی وجہ سے اللہ نے اس ملک کو بچا رکھا ہے اور اس کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ تو بدبختوں، جن کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہے اسی کو برا کہتے ہو۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے، شاید گلستان سعدی میں یا مثنوی روم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک پتھر کو دیکھا وہ رو رہا ہے، پتھر کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کی تورات میں ہے کہ پتھر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، قرآن میں بھی ہے نا وقودها الناس والحجارہ، کہ پتھر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو مجھے ڈر ہے میں بھی جہنم کا ایندھن ہوں گا، رو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو جنت کا پتھر بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کہا تجھے خوشخبری ہو، تو جہنم کا پتھر نہیں ہے۔ خوش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ شام کو یا اگلے دن جب واپس آئے دیکھا پتھر دوبارہ رو رہا ہے۔ فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت رونے کی وجہ سے تو میں جہنم سے بچا ہوں، رونے کی برکت سے اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا ہے اور جنت کا پتھر بنا دیا ہے، تو میں رونے کو کیوں چھوڑوں، رونے کو کیوں چھوڑوں؟ خدا کے بندو، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، تبلیغ کرنے والے، ان علماء، طلباء، قرۂ کرام، ان کی برکت سے اللہ نے آپ کو بچا رکھا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی قدردانی کریں، الٹا انہی کو لعن تان، انہی کو گالیاں، انہی کو لعن تان، انہی کو گالیاں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، یہ دنیا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے۔ جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، ان کے ماں باپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ یہ قاری صاحبان بیچارے 10,000، 5,000، 8,000، 12,000 جتنے کا دنیا دار جو ہے نا مہینے کا دودھ پی جاتا ہے، پاپے کھا جاتا ہے اتنے کے، اتنی پورے مہینے کی تنخواہ مسجد مدرسے کے قاری صاحب کو دے کر اور جو ہے دل میں اس کی تحقیر رکھ کے جو ہے اس کو چلا رہا، وہ بیچارہ اپنی سارے جو ہے اپنے حقوق جو ہے نا وہ چھوڑ چکا ہے کہ بس میں قرآن کی خدمت میں اللہ نے مجھے لگایا ہوا ہے، شکر ہے میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، شکر ہے میں حدیث پڑھا رہا ہوں، شکر ہے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، شکر ہے میں مسجد کے اندر جڑا ہوں، اسی میں خوش ہے۔ جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی نا آخرت میں پتہ چلے گا باقی سارے کھوٹے سکے تھے، یہی اصل اور صحیح سچے سکے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آخری بات، مدرسوں کی قدر کریں، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، مدرسوں کو چلانے والوں کی قدر کریں، دو طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ قرآن کریم چاہیے، کوئی پنکھے کے جیسے ہم گرمی میں بیٹھے ہیں نا تو یو پی ایس کی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے، کوئی اور ایسی جو بھی ضروریات ہیں مدرسے مسجد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تعاون کریں۔ پہلا تعاون یہ ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، مدرسے کی مخالفت نہیں کریں۔ ہو سکتا ہے مولوی بختیار صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگتی ہو سکتا ہے مدرسے کے کسی قاری صاحب کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ مدرسے کی برائی نہ کریں۔ مدرسے کی برائی دین کی برائی ہے۔ جہاں بیٹھیں گے مدرسے کی برائی شروع کر دیں گے، کوئی بولے گا بہت پیسے کما رہا ہے بھائی، بہت پیسے کما رہا ہے۔ عجیب بات ہے، جب مدرسے میں بچے کو لے کر آؤ نا، آپ اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہو تو دنیا دار پوچھے گا کہاں لے جا رہے ہو؟ جی قرآن کا حافظ بنانے۔ تو کہے گا بھائی قرآن کا حافظ قاری مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ تو بھوکا مر جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور جب قاری مولوی بن گیا وہی بول رہا ہے مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ منافق پہلے کہہ رہا تھا کھائے گا کہاں سے، اب جب قاری مولوی بن گیا اب کہہ رہا ہے مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک بات پہ تو ٹک جاؤ، کم از کم ایک بات پہ تو پکے ہو جاؤ۔ مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں، مدرسوں کی مخالفت نہیں کریں، قرۂ کرام کی مخالفت نہیں کریں، طلبہ کی مخالفت نہیں کریں۔ اللہ کی قسم آپ تہجد گزاریں، آپ پکے مبلغ ہیں، مجاہد ہیں اور سب کچھ ہیں، اگر آپ کے دل میں مدرسے کا بغض ہے، مدرسے کے طلبہ قرہ اور علماء کا بغض ہے، خطرہ ہے موت کے وقت اللہ آپ سے ایمان کو سلب کر لے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ کا مصداق نہ بن جائیں کہ نہ کوئی دین کی بات کام آئے، نہ کوئی دنیا کا عمل کام آئے، سب برباد ہو کے رہ جائے۔ تو انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے
اور مدرسے کی مخالفت تو نہیں کریں گے. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام وہ طلباء قرہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، کامیابی حاصل کی، پوزیشنیں لیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کے استاذوں کو، ان کے والدین کو، مولانا قاری بختیار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور دعا ہے اللہ اس باغ کو سدا آباد رکھے. اللہ یہاں سے قرآن کریم اور حدیث مبارک کا دین اور دنیاوی کا اس کو حسین امتزاج بنا دے. یہاں سے جو لوگ نکلیں ان کے سر پہ پگڑی بھی ہو، ان کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہو، وہ دین بھی جانتے ہوں، دنیا بھی جانتے ہوں، وہ دونوں کا حسین امتزاج بن کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ جب ایسے لوگ نکلیں گے نا کہ وہ دنیا اس کو انگریزی بھی، ابھی بچے نے انگریزی میں تقریر کی، وہ قرآن کا حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، انگریزی بھی جانتا ہو، یہ آدمی جب فوج میں جائے گا، پولیس میں جائے گا، عدالت میں جا کے ملازم لگے گا، سرکاری محکمے میں جا کے بیٹھے گا، تو انشاءاللہ وہاں مدرسے کا نمائندہ بن کر بیٹھ جائے گا، دین کا نمائندہ بن کر بیٹھ جائے گا وہاں. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے. وآخر دعوان الحمدللہ. پانی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمني لرمضان وسلمه رمضان وسلمه متقبلا. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا رب العالمین جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، ناظرہ حفظ مکمل کیا، پوزیشنیں لی، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما. اللہ انہیں، ان کے والدین کو اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن کریم سے جوڑ کے رکھنا، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط بنانا. اے اللہ مسجد مدرسوں کو آباد اور شاد فرما، مسجد اور مدرسوں کو آباد اور شاد فرما. جو لوگ مسجد اور مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں، ان کے کاروباروں، ان کی زندگی اور عمروں میں برکتیں نصیب فرما، انہیں خوب خیر و برکتیں نصیب فرما. اور جو لوگ مدرسوں اور مسجدوں کا برا چاہنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. ان کے دلوں سے قرآن کریم اور مدرسے اور مسجدوں والوں کی بے رغبتی نکال کر رغبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ یا رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افغانستان کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے دینی دنیاوی مسائل، پریشانیوں کو، یا اللہ لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، دھندے، فساد، مصیبتیں، انہیں عافیت اور سلامتی میں تبدیل فرما، انہیں عافیت اور سلامتی میں تبدیل فرما. رمضان مبارک قریب ہے، اے اللہ ہمیں اس کا شوق، اس کا ذوق، اور جو قرآن کرام ہیں انہیں قرآن کریم کی پڑھ کر اس کے رمضان مبارک کی تیاری اور اس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما، بیماریوں سے کامل شفا نصیب فرما. یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے کامل شفا نصیب فرما. یہ علماء کرام، یہ طلبہ عظام، یہ قرہ کرام، یہ قرآن والے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. ان کی ضروریات کو، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو عافیت اور سلامتی میں تبدیل فرما. ان کی خاص الخاص اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرما. اے اللہ ان کی خاص الخاص مدد فرما. یہ جیسے تیسے ہیں تیرے قرآن کے خادم ہیں، جیسے تیسے ہیں تیرے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اے اللہ ان کی کمی بیشیوں سے درگزر فرما اور ان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. انہیں، ہمیں، حاضرین غائبین سب کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، دشمن کی دشمنی سے یا رب العالمین محفوظ اور مامون فرما، محفوظ اور مامون فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن کا عامل بنا، اور زندگی کے آخری سانس تک قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. کوئی ہماری سوچ، کوئی ہماری فکر، کوئی ہمارا گناہ، کوئی ہمارا عمل، اے اللہ ہمیں قرآن سے، دین سے، مسجد مدرسے سے دور نہ کر لے. اے اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم آمين.